بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ نساء ہے، 5واں پارہ ہے اور آیت نمبر ہے 79۔ من سیئۃ فمن نفسک، پیچھے ان کا حال یہ تھا کہ جب کوئی ان کو بھلائی ملتی یا فراوانی ہوتی رزق کی یا بات سے زیادہ برسنے لگتی تھی، وہ کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے، اور جب فاقہ ہوتا تنگ دستی ہوتی تو کیا کہتے تھے؟ معاذ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے ایسا معاملہ نہیں ہے، بات یہ سمجھیں، ہم تمہیں ایک اصول بتاتے ہیں کہ آخرت میں تو ہمارے کرم کے لیے تمہارے عمل کی ضرورت کوئی نہیں ہے، اور وہاں تو ہم بغیر عمل کی بھی جزا دیں گے۔ آخرت میں اگر کوئی نیکی پہنچی تمہیں، آخرت میں تمہیں کوئی بھلا ہوا، کوئی نعمت ملی، تو وہ لازم نہیں ہے کہ تمہارے عمل کی وجہ سے ملے گی، وہ ہمارے کرم سے بھی ملے گی۔ اور ہمارا کرم اس دن تو ایسا ہوگا کہ ہم بغیر عمل کے بھی دیں گے، اور جن کے عمل ہوں گے ان کی عملوں سے بڑھ کر بھی دیں گے۔ ٹھیک، بات سمجھ آ گئی؟ یہاں یہ دنیا کی بات ہے، آخرت میں ایسے ہی ہوگا۔ سمجھ آ گئی جی؟ آخرت میں کیا ہوگا کہ ہم تمہارے عمل سے نہیں، کرم سے دیں گے، اور کرم بھی ایسا ہوگا کہ عمل والے کو عمل سے بڑھ کر دے دیں گے، اور بے عملوں کو بھی ہم عطا کر دیں گے کرم سے۔ ٹھیک ہے؟ ہاں، آخرت میں جو تمہیں تنگی آئی، جس مشکل میں تم پھنس گئے، تم جہنم میں جانے والے بن گئے، تو پھر یہ ہمارا کرم نہیں ہوگا، یہ ہمارا، یہ تمہارے اپنا کردار ہوگا، تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوگا، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہوگا۔ اس میں ہمارا، ہاں اس میں ہمارا یہ کرم ضرور ہوگا کہ جتنا تم نے گناہ کیا ہوگا سزا بھی ہم اتنی دیں گے، اس میں ہم کرم یہ فرمائیں گے، ظلم نہیں کریں گے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی بھلائی، جو نعمت، جو خیر پہنچتی ہے، جو فائدہ ہوتا ہے، جو بھلا ہوتا ہے، وہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ آخرت میں بھی جو بھلا ہوگا اللہ کا کرم ہوگا، بے شک، ٹھیک ہے جی؟ بے شک۔ اور جو برائی پہنچتی ہے، جو تکلیف پہنچتی ہے، جو مصیبت پہنچتی ہے، تو وہ کس کی طرف سے ہے؟ فمن نفسک، وہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ بندوں صرف تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتے، ہم تمہیں تنگ دستی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے، ہمیں آپ سے پیار ہے، ہم نے آپ کو پیدا کیے، رب ہیں، آپ بندے ہو، بندے اور رب کا تعلق بڑا مطلب محبت والا ہے، نہیں ایسا چاہتے نہیں ہم، مگر جب تم کرتے ہو تو پھر ہم اس کا صلہ دیتے ہیں کہ تم گناہ کر بیٹھتے ہو جس کی وجہ سے تم پر یہ شامت آ جاتی ہے۔ ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور اس میں ہمارے محبوب کا بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ہاں، ہمارا محبوب دکھ دینے نہیں ہے، دکھ کو مٹانے آیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو تم نے یہ تصور بنا رکھا ہے نا کہ بھلائی تو اللہ کی طرف سے آ گئی اور برائی ہے تو معاذ اللہ نبی کی سبب سے آ گئی، نہیں، وہ ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تو پوری کائنات پر اپنے محبوب کی رحمت کا سایہ فرما دیا۔ ہر اپنا بیگانہ سب میرے محبوب کی رحمت کے سائے میں فائدہ لے رہا ہے، کیوں جی؟ سب کو فائدہ ہو رہا ہے، تم نے یہ کیوں گمان کر لیا؟ اس میں ہمارا کوئی نہیں۔ بس ہم ایک بات آپ کو مختصر یہ بتا دیتے ہیں کہ جب بھی کوئی برائی ہے یا تکلیف پہنچے گی تو وہ کس سے؟ وہ تمہارے اپنی وجہ سے ہوگی، تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے جی، اگلی بات میں اگر دنیا کی بات کریں، دنیا کی بات کریں تو فرمایا دنیا میں بھی جو ہم آپ کو نعمتیں عطا کرتے ہیں یہ بھی ہمارا اپنا کرم ہے، ہم اپنے کرم سے دے دیتے ہیں، اور اگر کسی بلائی اور خیر سے تم محروم ہوتے ہو تو یہ ہم نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے وہ ہم تمہیں محروم نہیں کرتے، وہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ تم ایسا گناہ کر بیٹھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اور وہ اس کا صلہ ہوتا ہے جو تم نے کیا ہوتا ہے۔ بس ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں کہ آخرت میں کرم کیسے ہوگا؟ اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرنا، اللہ کے
کرم پر. آپ توجہ فرمائیں جی, اللہ کے کرم سے ہوگا جو بھی نعمت ملنی ہے, ٹھیک ہے. اور آخرت میں جو سزا ملے گی, جو تکلیف پہنچے گی, جو مصیبت آئے گی, وہ کس وجہ سے آئے گی؟ اپنی وجہ سے آئے گی. دوسری بات فرمایا کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفس. اس میں ایک ادب کا پیغام یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملے, کوئی کامیابی ملے, کوئی ترقی ملے, کوئی عزت ملے, تو تم نے یہ نہیں کہنا یہ میرا کمال ہے. دنیا میں تم نے یہ نہیں کہنا کہ یہ میرا کمال ہے, میں نے کیا تھا, میں ایسا ہوں, میری سوچ ٹھیک ہے, میں عقل بڑی رکھتا ہوں, ٹھیک ہے جی, میں نے پڑھا زیادہ ہے, میں نے سیکھا زیادہ ہے, میرا تجربہ نہیں. ایسی بات نہیں. ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ دنیا ادب کا یہی تقاضا ہے. بھلائی اور برائی, اچھائی اور برائی جو ہے نا, یہ سب کس کی طرف سے ہے جی؟ اللہ کی طرف سے. برائی بھی اللہ کی طرف سے ہے, برائی بھی اللہ کی طرف سے ہے. یہ سب کچھ اللہ کے پیچھے پڑا. کل من عند اللہ, ہر خیر اور شر کا موجد اللہ کی ذات ہے. مگر بھلائی وہ دیتا ہے اور شر جو ہے, برائی, وہ ہم لیتے ہیں. کرم وہ فرماتا ہے, اس کے غضب کو دعوت ہم دیتے ہیں. عذاب وہ ہم لیتے ہیں, وہ نازل نہیں کرنا چاہتا, وہ عذاب دینا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے. فرمایا جب تمہیں کوئی کمال پہنچتا ہے نا, تمہیں کوئی فائدہ ہوتا ہے, تمہیں کوئی نعمت ملتی ہے اور تم کسی قابل ہو جاتے ہو, تم کاروبار اچھا کر رہے ہو, تمہیں پرافٹ اچھا مل رہا ہے, تم بزنس مین اچھے معروف ہو گئے, اس میں تمہارا اپنا کیا کمال ہے؟ نہیں کبھی کہنا کہ میں اچھا سوچتا ہوں, اچھی پلاننگ کرتا ہوں, اچھی ڈیل کرتا ہوں, ایسا کچھ نہیں ہے. جب بھی تمہیں فائدہ ہو, بھلائی ہو, تمہیں خیر ملے, تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی نسبت کر دو اپنے رب کی طرف کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے, میرے اللہ کی طرف سے ادب بتایا جا رہا ہے. اور اگر تمہیں ناکامی ہو جائے, اگر تمہیں ناکامی ہو جائے تو پھر شکوہ اللہ کی ذات پہ نہیں کرنا. تم محروم ہو جاؤ, تمہارا بزنس فلاپ ہو جائے, تو پھر یہ نہیں کہنا کہ یہ نصیب میں ہے, اللہ کی طرف سے ہے. اس کی نسبت آپ نے اللہ کی طرف, گو کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے, لیکن مصیبت, تکلیف, پریشانی اللہ دیتا نہیں ہے. یہ جب آتی ہے جب بندہ جب اس کو لیتا ہے, اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتا ہے. تمہیں دنیا میں فائدہ ہو جائے تو کیا کہنا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے, یہ میرے اللہ کا کرم ہے. اور اگر تمہیں نقصان ہو جائے تو یہ پھر اس کو اپنی ذات پہ لائے گا, یہ میری وجہ سے ہوا ہے. ہم نے تھوڑا اس کا الٹ کر دیا نا. جب ہمیں کمال ملتا ہے تو وہ اپنی طرف سے لے کے آتے ہیں, اور جب ہمیں زوال ملتا ہے تو ہم اللہ کی طرف سے مطلب اس کی نسبت کر دیتے ہیں. جب ہم گرتے ہیں تو کیا زوال آ جاتا ہے نا, گر پڑتے ہیں تو کہتے ہیں اب یہ اللہ کی طرف سے نصیب میں ایسا ہے. اور آپ نے سنا ہوگا کہ بہت لوگ جب عروج پہ ہوتے ہیں تو کم لوگوں سے یہ سنا ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہو کہ یار اللہ, یہ میرے اللہ نے کرم کیا ہوا ہے, یہ میرا نصیب ہے. یعنی اللہ نے میرے نصیب میں یہ لکھا تھا. اپنی کوشش, اپنی محنت, اپنی جدوجہد کا وہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس کو ذرا ٹھیک, یہ والا معقولہ ٹھیک کرنے, بس یہ والا. اب یہ اقوال زری ہے نا, یہ اللہ کا قول ہے. اللہ فرماتے ایسے نہ کو ایسے کرو, جیسے تم کہہ رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے, جیسے تمہارا رب تمہیں بتا رہا ہے ویسے ٹھیک ہے. کیسے کہنا ہے؟ یوں نہیں کہنا کہ جب تمہیں کمال ہو جائے تو یہ کہنا ہے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے, زوال ہو جائے تو, اگر تمہیں فائدہ پہنچے, تمہیں ترقی مل جائے, تم بزنس میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر اللہ کا کرم ہے. اور اگر کہیں گر جاؤ, گاہک آنا بند ہو جائے, کسی اور دکان کا رخ کر لیں, بات سمجھ آ رہی ہے, تو پھر یہ بھی نہیں کہنا. اچھا, ایک دوسری بات یہ کہ یہ نہیں کہنا کہ ہم سارے جادو کر دیے, گھر والوں نے ٹونا کر دیے, کام بند کر دی. اپنی طرف آؤ نا. اصل مقصد تمہاری اپنی ذات ہے بھائی. اصل تو برائی کی جڑ تم خود ہو. فمن نفس, قرآن یہی نشاندہی فرما رہا ہے کہ نہ تم خدا رسول کی طرف ذات پر اعتراض کرو, شکوہ کرو, اور نہ مخلوق یعنی خالق کی طرف بھی نہیں جانا اور مخلوق کی طرف بھی, مخلوق میں سے اپنی طرف آؤ. بات سمجھ آ رہی نا جی. فمن نفسک,
یہ ہے نشاندہی قرآن کی. قرآن بتا رہا ہے کہ تو خود ہے، ہر مصیبت اور پریشانی کی جڑ تو خود ہے. اور میں کبھی کہتا ہوں حسین نے کچھ کر دیے، کبھی کہتا ہوں یہ ساس نے تویز کروا دیے، کبھی مطلب وہ کسی کے کھاتے میں، کبھی کسی کے کھاتے میں. تو جب تک ہم اصل جگہ پہ نہیں آئیں گے تو بیماری نہیں ملے گی. کہتے ہیں نا کہ جو بندہ تشخیص اچھی کر لیتا ہے وہ بہتر حکیم ہوتا ہے. بہترین حکیم کون ہوتا ہے؟ جس کی تشخیص اچھی ہوتی ہے. یہ نبض پکڑتا ہے اور مرض میں تو بتا دیتا ہے. اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ جب تشخیص صحیح ہو گئی تو علاج ٹھیک ہو جائے گا. اب بیمار گردہ ہو، علاج دل کا کرتے رہے تو ہم تو ٹھیک گردے کو بھی خراب کر دیں گے. بات سمجھ آ رہی نا؟ جی جی. ٹھیک گردے کو بھی خراب کر. اصل میں ڈھونڈے نا بیماری کیا ہے اور پھر اس کا علاج پتہ چل جائے گا. اللہ فرماتا ہے کہ تم اب تک گھوم رہے تھے دائیں بائیں، کبھی اللہ کی ذات پر شکوا، کبھی نبی کی ذات پر انگلی اٹھائی، کبھی آ کے مخلوق میں پھر بندوں کی طرف آ گئے، یہ فلاں 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 نے. میں یہ نہیں ہے. اصل میں ایک ہم دو لفظ میں تمہیں بات سمجھا دیتے ہیں. اتنا آسان ہے کہ جب تمہیں کمال ملے تو یہ تمہارے رب کا کرم ہے، اور جب تم زوال میں آ جاؤ یہ تمہاری خود اپنی غلطی ہے. اپنی غلطی کی وجہ سے تم زوال میں آئے ہو. اگر یہ تشخیص تمہیں سمجھ آ گئی، یہ والی تشخیص تمہیں سمجھ آ گئی تو پھر اس کا علاج آسان ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ تمہارے اپنے گناہوں سے زوال ہے نا، ان گناہوں سے توبہ کر دو، ہم تمہیں پھر سے کمال عطا کر دیں. سبحان اللہ. بات سمجھ آ گئی؟ جن گناہوں کی وجہ سے تم زوال میں آئے ہو، ذلت میں آئے ہو، پستی میں گرے ہو، عزت کا تاج گرا بیٹھے ہو، ٹھیک ہے جی، منصب تم سے چھین لیا گیا ہے، ان گناہوں یہ تشخیص ہو گئی ہے کہ تم خود سبب ہو. اب آگے اس کا علاج یہ ہے کہ انہی گناہوں کو چھوڑ دو، ہم تمہیں پھر زوال سے اٹھا کے کمال تک پہنچاتے ہیں. بس یہی بات ہے. اتنی سی بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے نا جی؟ تشخیص ٹھیک کرو بیماری. ہم سب بیمار ہیں.